بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بچے کے پاس 2 سیب تھے۔ والد نے بچے سے کہا بیٹا ایک سیب مجھے دو، تو بیٹے نے ایک سیب کو کاٹا، تھوڑا سا کھایا اور پھر ساتھ ہی دوسرے سیب کو بھی تھوڑا سا کھا لیا۔ اس سے پہلے کہ والد کچھ کہتے تو بیٹے نے معصومیت کے ساتھ ایک سیب آگے بڑھایا اور والد سے کہا کہ ابو جان یہ سیب زیادہ میٹھا ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر برائیوں، لڑائیوں اور فتنے فتور کی ایک مین وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی بات کا پورا علم نہیں ہوتا کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے، تو ہم بس صرف ظاہری وجہ کو دیکھ کر تو ہم اس کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں اور پھر لڑائیاں، جھگڑے، گالم گلوچ اور دیگر تمام مسائل کے اندر ہم گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی لیے ہمیں پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ ہے ایمان والا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو بجائے اس کے کہ تم انجانے میں کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو، اس سے پہلے تم اس کی خوب تحقیق کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کیے انجانے میں کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ اور پھر بعد میں خود تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج ہم اگر کسی کوئی ایسی بات ہم سن لیں اور ہم اس کی تحقیق نہ کریں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، تو اس پچھتانے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے اس کی خوب تحقیق کر لیں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شراب خانے کے اندر ایک عورت تھی جو لوگوں سے پیسے لیتی اور پھر معاذ اللہ بدکاری جیسے فعل کے اندر مبتلا ہوتی، وہ بھی اور لوگوں کو بھی کرتی۔ اب اس شراب خانے کے اندر ایک بار ایک بزرگ چلے گئے، اللہ کے ولی، تو لوگ پریشان ہو گئے، چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اللہ کے ولی، وقت کے ولی ہو کے شراب خانے کے اندر داخل ہو گئے، کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ شراب پینے گئے؟ کیا یہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے گئے؟ لیکن حقیقت میں جو معاملہ تھا وہ صرف وہ جانتے تھے اور اللہ جانتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ اس عورت کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تمہارا مجھے اتنا وقت چاہیے، اس کے کتنے پیسے ہیں؟ وہ پیسے طے ہوئے، انہوں نے پیسے دیے اور پھر کہا کہ اب میری مرضی، جو میں چاہوں میں وہ کروں گا۔ تو آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ جاؤ جا کے وضو کر کے آؤ۔ وہ عورت گئی، اب باہر لوگ کھڑے، ہجوم اکٹھا ہے، چیخیں مار رہے ہیں کہ اللہ کے ولی ہو کے شراب خانے میں آئے، وہاں پہ جا کے ایک عورت سے زنا کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اب تحقیق نہیں کی نا، پتہ نہیں ہے بات کا، پہلے ہی انہوں نے افواہیں اٹھانا شروع کر دی۔ اب ان بزرگوں نے اس عورت سے کہا کہ جاؤ جا کے وضو کرو۔ وہ وضو کر کے آئی اور پھر فرمایا کہ جائے نماز بچھاؤ اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرو۔ جب وہ عورت اس مصلے کے اوپر کھڑی ہوئی اور پھر نماز پڑھتے ہوئے جب وہ سجدے میں پہنچی تو اللہ کے جو ولی تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہاں تک اسے لانا میرا کام تھا، اب یہاں سے آگے لے کے جانا تیرا کام۔ اب ہوا یہ کہ جیسے اس عورت نے سلام پھیرا تو اللہ پاک نے اس عورت کے دل کے اندر اپنی ولایت داخل کر دی، اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ اب وہ بزرگ اس عورت کو جو پہلے زناکاری کے اندر مبتلا تھی، اللہ کا ولی بنوا کے اپنے ساتھ جب شراب خانے سے باہر نکلے تو لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی عورت ہے، یہ تو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں، اتنی با پردہ با حیا عورت۔ تو بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم افواہیں اٹھانا شروع کر دیں، بدگمانیاں اور برے خیالات ذہن میں لائیں، اس سے پہلے ہم کسی بات کی خوب تحقیق کر لیں۔ اب جب ان لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ یار حقیقت میں جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے جا کے وہاں پہ اس کو دین اسلام کی ترغیب دلائی اور پھر اس سے وضو کرایا، اس کو نماز پڑھائی، پھر اس کا اللہ نے دل بدل دیا۔ حقیقت میں بات یہ تھی لیکن ہم نے تحقیق نہیں کی، بعد میں پھر وہ بہت شرمندہ ہو اور انہوں نے معافی مانگی۔ تو اب ہمارا رب ہم سے یہی فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم، جب تمہارے پاس آئے کوئی فاسق کوئی خبر لے کر، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ آئے، کوئی خبر لے کر آئے کسی بھی معاملے کی، تو فتبینوا، تو تم اس کی خوب تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو یا کوئی بھی بدگمانی جیسے گناہ اپنے سر کے اوپر تم لے لو، بدگمانی اور دیگر جتنے بھی برے خیالات ہوتے ہیں، بری سوچیں کسی بھی بندے کے بارے میں۔ تو اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو برائیاں بہت ساری عام ہیں، ان میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے، بغیر تحقیق کے ہم لوگوں کے بارے میں بری